اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آیت نمبر 74 اور 75 ہے، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ پھر جو لوگ، یا آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پھر وہ جو لوگ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر مضارع ہے تو پھر وہ جو لوگ، کیونکہ غائب ہے یہ، تو پھر وہ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ کہاں لڑیں؟ اللہ کے راستے میں لڑیں، اپنی ذاتی کسی قسم کے نفع اور نقصان کے لیے نہ لڑیں۔ لڑیں تو کس لیے لڑیں؟ صرف اللہ کے لیے، جس مالک نے پیدا کیا ہے اسی کے حکم کے مطابق لڑیں اور اسی کے حکم کے مطابق صلح کریں، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی کسی مفاد کا کوئی مقصد شامل حال نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے، ٹھیک ہے، اور وہ جو شخص یا جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑے، پھر وہ قتل کر دیا جائے، فیقتل، وہ شہید کر دیا جائے، وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب، یا یہ کہ وہ غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ، تو یا سو ہم بہت جلدی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ کون سا اجر؟ عظیمہ، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کس سے مخاطب ہے؟ بات خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اس لیے یہاں بریکٹ میں لکھ دیا اے مسلمانوں۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ ابھی ہم اس کی بات کریں گے، یہ کمزور عورتیں اور بچے، یہ ان کی خاطر لڑنا کیا ہے؟ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اب یہاں دیکھیے دعائیہ الفاظ آ گئے، اور دعا شروع کس سے ہوئی؟ ربنا سے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، ربنا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہماری پرورش کرنے والے، درجہ بدرجہ ہماری پرورش کرنے والے، موقع سے ہماری تربیت کرنے والے، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال، یا اس بستی سے نکال، ہر وہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، اور اس بستی میں جہاں پہ جھگڑا فساد ہو رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں، اس بستی سے بھی ہمیں نکال، کہ اس کے باشندے، ٹھیک ہے، اس قریے کے، اس بستی کے رہنے والے کون ہیں، اہل کون ہیں اس کے، جی ہاں، ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قریے کی طرف جا رہی ہے، کہ اس بستی کے رہنے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، کس پر؟ بچوں پر، کس پر؟ عورتوں پر، کس پر؟ کمزوروں پر۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ تو مالک، اے ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، جیسے تو ہمیں ہر طرح سے پال رہا ہے، ہماری پرورش اور تربیت کر رہا ہے مولا، ایسے ہی ہمیں ان ظالم لوگوں کے درمیان سے نکال دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے اپنے پاس سے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، کہاں سے؟ اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کوئی ولی بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے، ٹھیک ہے، کوئی ہماری دستگیری کرنے والا بھیج دے کہ جو ہمیں ان ظالموں سے بچائے، کسی ایسے کو بھیج دے، ٹھیک ہے، کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں سے بچائے، ٹھیک ہے، کسی قبر والے سے نہیں کہا، کس سے کہا؟ اللہ سے کہا کہ اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری مدد کرے، جو ہمیں ان ظالموں سے بچائے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا والی بھیج دے، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، کیا کر دے؟ من لدن کا نصیرا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، لدن کا اپنے پاس سے کوئی مددگار، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، یا اپنی مدد سے کوئی مددگار عطا فرما، ٹھیک ہے، اپنے پاس سے، کیونکہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، ساری رحمتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، ساری مدد کا زور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے،
اور دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. کیوں؟ دعا اس لیے عبادت ہے کہ اپنے رب سے بندہ مانگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ دے گا، نہیں مانگوں گا تو ناراض بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے مانگنا ہے. دعا عبادت ہے، کسی اور سے مانگی نہیں جا سکتی. یہ بے و شرع آپ نے اردو میں ہی پڑھا ہوگا نا، خرید و فروخت. یشرونا یہ اسی کا مضارع ہے. ٹھیک ہے، شرع اسی کا مضارع کیا ہے؟ یشرونا. یہ ایسا یعنی صیغہ ہے کہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ شرع جو ہے خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس لیے استعمال ہوا ہے؟ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ یعنی اس بیچ دینے یا اس فدا کر دینے اور جان نثاری کے میدان میں وہی قدم رکھے جو پہلے اپنی زندگی اور اس کی دل بستگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا ہو. وہ لوگ جو دنیا اور دنیاوی جاہ و جلال کے متلاشی ہیں، جو اس کی تلاش میں ہیں، دنیا کے مزوں کی تلاش میں ہیں، وہ کسی اور منڈی کا رخ کریں. مسلمانوں کی صفوں میں اور اسلام کے پرچم کے نیچے ایسے کم ہمت اور دنیا طلب لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نیت میں اخلاص ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، اس کی رضا ہو، اور کیا ہو؟ اور دین کی سربلندی ہو، کہ ہمارا دین بلند ہو، اللہ کا ذکر بلند ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو. تو پھر کامیابی کا یہ معیار نہیں کہ خیر و عافیت سے مال غنیمت کے انبار سمیٹے ہوئے واپس آئے تو کامیاب، ورنہ ناکام نہیں. وہ شخص ہر حالت میں کامیاب ہے. سلامتی سے گھر واپس آئے تو بھی کامیاب ہے کہ وہ غازی ہے. اور اگر وہ میدان کارزار میں اپنی جان کو فدا کر دے، قتل کر دیا جائے، شہادت کا جام نوش فرما لے، جام شہادت نوش کرے، تو پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی وہ کامیاب ہے. نہ صرف کامیاب ہے بلکہ ایسا کامیاب ہے کہ پھر کبھی ناکامی نہیں ہے. برطرز اندیشے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اس سے پہلے اوپر ہم نے 2 آیتیں جو پڑھی تھیں تو اس میں کیا تھا؟ جہاد سے پیچھے رہنے والوں اور دوسروں کو روکنے والوں کی مذمت بیان ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مخلصین کو ترغیب دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں پر لازم ہے. مسلمانوں پر کیا چیز لازم ہے؟ ان پر لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت کی کیا کریں؟ خواہش رکھیں، آخرت کی طلب اور تڑپ رکھیں، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا کیا ہے؟ اس کا 2 ہی نتیجہ نکل سکتا ہے، 2 ہی اس کے رزلٹ آ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہوگا کہ شہادت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اور شہادت حاصل ہوگی تو کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جنت ہے. یہی ہوگا نا. اور یا فتح نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، فتح نصیب ہوگی تو کیا ہوگا؟ غازی بن کر اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے. اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے حق میں یہ مبارک ہیں، یہ ان کے لیے مبارکباد کی یعنی نوید ہے، خوشخبری ہے. تو دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں غازی بن کر لوٹیں گے جبھی بھی اجر عظیم ہے، اور شہید ہو گئے جبھی بھی اجر عظیم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شہادت یا فتح، اور دونوں مسلمانوں کے حق میں یہ بہت ان کی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، سورہ توبہ میں. احدى الحسنيين 2 خوبصورتیوں میں سے 2، یعنی کہنا چاہیے کہ بہتری میں سے. آپ 2 بہتری کہہ سکتے ہیں یا 2 بہترین کہہ سکتے ہیں کہ 2 میں سے ایک تو مسلمانوں کو نصیب ہوگی ہی ہوگی. تو قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں
دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟ منافقین کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ دو بہتریوں میں سے ایک تو ہمیں ملے گی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق کے سوا کوئی چیز نہیں نکالتی کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر لائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا، ساتھ ہی وہ اجر اور غنیمت بھی ہوگی جو اس نے حاصل کی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو یعنی دو خوبیوں میں سے ایک خوبی تو مسلمانوں کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ غازی بن کر لوٹے۔ یشرون الحیات الدنیا، یہ یشرون یہ دونوں ہی بیچتے ہیں، ایمان والے بھی بیچ دیتے ہیں، وہ کیا بیچتے ہیں، اور کفار مشرکین بھی بیچتے ہیں، وہ کیا بیچتے ہیں، منافقین بھی بیچتے ہیں، وہ کیا بیچتے ہیں۔ دیکھیں مسلمان ایمان والے کیا بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں اپنی دنیا کی لذات کو، دنیا کی خواہشات کو بیچ دیتے ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اور منافقین اور کافرین کیا بیچتے ہیں؟ وہ آخرت کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے بدلے میں، دنیا کے نفع اور دنیا کے فائدے، دنیا کی لذات اور خواہشات کے بدلے میں وہ جنت کو بیچ دیتے ہیں، آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ تو بیچتے تو دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ شرع یشری یعنی بیچتے ہیں اور خریدتے بھی دونوں ہی ہیں۔ کچھ لوگ آخرت کو خرید لیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کو خرید لیتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے بدلے آخرت خریدتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں۔ تو یہ صیغہ اس لحاظ سے دونوں ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے صیغے ایسے ہیں جو دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وما لکم دو وجوہ کی بنا پر تمہارے لیے کفار سے لڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے۔ نمبر ایک یہ چیز ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں کہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے لڑنا، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو کیا ہے؟ ان مظلوم مسلمانوں کو جو نجات دلانے کے لیے کفار کے یعنی کسی بھی طرح سے ان کی یعنی چنگل میں پھنس گئے ہیں، بے بس پڑے ہیں، تو ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی لڑنے کی۔ کس لیے لڑنا ہے؟ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اور نمبر دو کیا ہے؟ کمزوروں کے لیے، کمزوروں کی امداد کرنے کے لیے، کمزوروں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے لڑنا ہے۔ یہ دو ہی وجہ ہے بس، اور لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لڑائی جھگڑا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں، جو زمین پر کیا کرتے ہیں؟ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو فساد کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلی فرصت میں توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور لوگ کون تھے جو دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں۔ مکہ معظمہ کی زندگی پر ذرا نظر دوڑائیے، اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے آگے پیچھے ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور ان کے رشتہ دار احباب کہاں تھے؟ وہ ان پر مکے میں تشدد کرنے لگے تھے، کیونکہ وہ کمزور تھے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کمزور ہمارے بس میں آ گئے ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں، تو ان پر پھر کیا کرتا ہے؟ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ یہی حال مکے کے جو مظلوم مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی کیا جا رہا تھا، اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ ان کو اسلام سے پھیر کر کافر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو کافروں کی یہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پیچھے والوں کو بھی سب کو کافر ہی بنا لیں، اور شیطان اس پر بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن صاحب اقتدار لوگوں کو اللہ نے قوت بخشی ہو، ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی، میں یعنی آپ چھوٹے بچے تھے اور آپ کی والدہ کون تھی؟ خاتون تھی، عورت تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو راستہ بھی نہیں پتہ ہوتا اور ان کو جو ہے ہجرت وہ آسانی سے کرنا آسان بھی ان کے لیے نہیں ہوتا. آج دور میں بھی آپ اگر دیکھ لیں کہ کسی ایسی خاتون کو کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں اور ان سے کہا جائے کہ جاؤ، اور ان کے پاس کمزوری اس لحاظ سے بھی ہو کہ کوئی مال بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ بسیں ہیں، سواریاں ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون سی بس کہاں جائے گی اور کون سی ٹرین کہاں جائے گی، ٹھیک ہے، اور ایئرپورٹ کا راستہ کہاں سے ہے. اگر پیسے بھی ان کے پاس بالفرض ہوں بھی تو پھر بھی ان کو اگر یہ نہیں پتہ تو وہ کیسے سفر کریں گے. اور اگر تو خود پیدل سفر کر کے جانا ہے، جیسے مکے کی زندگی کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو مکے سے مدینہ پیدل جانا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں مثال اس طرح لیں کہ یہ مکہ ہے اور یہاں سے مدینہ جانا ہے، مدینہ یہاں ہے، تو اب کسی کو کیا پتہ کہ اسی راستے سے جانا ہے تو یہاں مدینہ آئے گا. ہو سکتا ہے کوئی یوں چل پڑے، ٹھیک ہے، ادھر چلا جائے تو بالکل الٹ ہو جائے. تو اسی طریقے سے آج بھی بہت سے کمزور لوگ ایسے ہیں، عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور بیمار اور مریض. تو آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہجرت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. بے بس مسلمانوں میں وہ لوگ جو شامل ہیں جو بے بس ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے، ان کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کمزوروں کے حق میں نام لے لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، جن کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اور جن کو آپ نے فرمایا کہ مستضعفین ہیں یہ، ٹھیک ہے، یعنی کمزور ہیں، جس کے لیے قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، یہاں بیان کیا نا اللہ نے، والمستضعفین، یہ کمزوروں کے بارے میں. ضعیف سے ہے نا، ضعیف، یہ آپ نکال دیں، میم سین تا نکال دیں، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ ضاد عین فا یا نون. یا نون بھی کیا ہے؟ یہ جمع کے لیے آیا ہے. تو یہ ضعف، اب حروف اصلی کیا ہیں؟ ضاد عین فا، ضعف سے ہے نا، ضعف، ضعیف. تو اب جو ہے جو کمزور ہیں، انتہائی کمزور اور بے بس کہیے آپ کہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے، آپ دعا فرماتے ہیں اللہم انجِ الولید ابن الولید وسلمہ بن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین. یا اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکے میں گھرے ہوئے دوسرے بے بس مسلمانوں کو نجات دے، رہائی دلا دے. اور آج بھی کچھ ایسے قریے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مستضعفین کی حیثیت سے بھی آباد ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات تو دعائیں بھی ان کے لیے نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں گے، آپ کو ملیں گے کہ کچھ ایسے ہیں جو غلامی میں بے بس ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ آزاد ہوتے ہیں نہ ان کو آزاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیا جاتا. اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حکمران نہ ہی ان کو قبول کرتے ہیں، نہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ان کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کیا واقعی آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں؟ ابھی آپ کے اندر کچھ ایمانی جذبات بیدار ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اگر نہیں سوچتے تو کب سوچیں گے؟ کب سوچنے کی زحمت گوارا کریں گے؟ آیت مبارکہ کے آپ ان الفاظ پر غور کیجئے تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ مسلمانوں کو شرم دلائی جا رہی ہے. یہ کون سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ جن کے اختیار میں اقتدار ہو، ان سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. عوام الناس کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ خود ساختہ وہ اپنے طور پر نکل پڑے، نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو شرم دلائی جا رہی ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے.
تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مکے میں کئی مرد، عورتیں اور بچے ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ نہ بیچارے وہ ہجرت کر سکتے تھے، نہ ان کو راستوں کا پتہ تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنی کوئی سکت تھی، نہ اتنی طاقت تھی، نہ سواری تھی، اور نہ انہیں امن و سلامتی میسر تھی کہ ہاں اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ ان ظالموں کے ظلم برداشت کر رہے تھے اور اللہ کے حضور میں عاجزی کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے غریبوں کے فریاد رس اور اے بے کسوں کے حامی و مددگار، ہم ناتواں کمزوروں پر رحم فرما اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، ہمیں نکال اس بستی سے۔ تو وہ دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی امداد کی ترغیب دلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ دن آیا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکے پر آپ نے وہاں پر حاضری، یعنی آپ کہیں کہ وہاں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اس روز مکے نے اپنے بند دروازے کھول دیے، اور اس کے مکے کے جتنے بھی ایسے بسنے والے تھے جو مغرور تھے، متکبر تھے، سردار تھے، ان سب نے اپنی گردنیں خم کر دیں، اپنے سر جھکا دیے، اور ان مظلوموں نے آزادی کا سانس لیا۔ اور یہ حکم اب بھی بدستور ہے، یہ حکم اب بھی بدستور ہے، یہ حکم اب بھی بدستور ہے۔ جس خطۂ زمین میں مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں، اگر وہ مسلمان ہوں تو۔ وما لکم، تم کو کیا ہو گیا؟ یعنی جہاد پر تم یعنی کیوں رغبت نہیں دلاتے؟ کیوں تمہیں اس کی رغبت نہیں ہے؟ تمہارے دلوں سے اس کی رغبت کیوں ختم ہو گئی؟ تم اپنے سے کمزوروں پر کیوں جو ہے ان کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہو؟ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے کیا ربط ہے؟ اس سے قبل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا۔ آگے ان آیات سے فرما برداروں کو احیاء دین کو زندہ رکھنے اور اعلی کلمت اللہ کے یعنی کلمہ حق، اللہ کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فرما برداروں میں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔